بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک ہم انسانوں کو دکھ نہیں ملتے تب تک ہمیں سکھ کی قدر نہیں ہوتی۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسے سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پا لو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کرو۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ جب انسان گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ ہے سچی محبت۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تھا، چاند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کا سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ اگر خوشحالی چاہتے ہیں تو ان 7 چیزوں پر عمل کریں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھیں۔ نماز کی قضا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ مجھے اس پر رحم آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر سلیم کے پاس جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی حرام بن ملحان میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ ایمان کی مٹھاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ اپنے بچوں کو کم عمری میں تعزیت، تیمارداری کرنا، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا، کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کا احساس کرنا، تلخ باتوں کو برداشت کر کے حسن سلوک کرنا، انکساری، تواضع، بڑوں کا احترام اور تحمل، غریب کے ساتھ اچھا سلوک اور اس کا احترام کرنا، صدقہ کرنا، سلام کرنا سکھائیں۔ کھانا تو حیوان بھی اپنی اولاد کو کھلا لیتے ہیں۔
تنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی کہانی۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور تینوں دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب ہے انشاءاللہ۔ باغ حضرت سلمان فارسی، جس میں کھجور کی گٹلیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائیں اور فرمایا صبح ایک باغ بن جائے گا۔ کفار نے رات میں گٹلیاں نکال لیں مگر صبح باغ تیار تھا، اس میں کھجور بھی لگ گئے اور گٹلیاں بھی نہ تھیں۔ 1400 سال گزر گئے، وہ درخت آج بھی اسی طرح کھڑے ہیں۔ موت، رتبہ، شان و شوکت، دولت، عمر کچھ نہیں دیکھتی، اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی، اور ایک پل میں سب ختم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز فجر جماعت سے پڑھی، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا میسر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت میسر ہے، اور آپ اپنا دکھ اپنے رب کریم سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب جانتا اور سمجھتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مرد کا حیادار ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عورت کا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت تک آنے والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ایک نظر کے متعلق پوچھا جو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی مانی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے پوری کرنے کا حکم دیا۔ پرندے جب کھاتے ہیں ان کا سر جھک جاتا ہے، اور جب پانی پیتے ہیں تو ان کی نگاہ آسمان پر اٹھ جاتی ہے۔ یہ عاجزی اور شکر گزاری کی خوبصورت مثال ہے۔ اللہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری عطا فرمائے، آمین۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہوتا ہے، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی دے۔ سکون چاہیے تو ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھیں۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ دل 2 چیزوں سے روشن اور آبدار ہوتا ہے، استغفار اور ذکر الہی، اور 2 ہی چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے، غفلت اور گناہ۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے آگے سر جھکانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے اوپر رکھنا، انہوں نے جو فرما دیا اس کے خلاف نہ جانا،
اور یہ چیز آپ کو آزاد کر دیتی ہے۔ جب انسان خود غرض ہو جائے تو وہ دوسروں سے راستہ چھین کر اسے اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے۔ نیکی کی طرف رہنمائی کا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بھلائی کی طرف کسی کی رہنمائی کی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کام کرنے والے کو ملے گا۔ تسبیحات کو انگلیوں پر گنا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تسبیح پڑھا کرو، تحلیل اور تقدیس کیا کرو اور انگلیوں پر تسبیحات وغیرہ کو گنا کرو، کیونکہ ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا اور انہیں گویائی عطا کر دی جائے گی، اور تم لوگ غفلت نہ برتنا کہ اللہ کی رحمت کو بھول بیٹھو۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں ہے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے صاحب، کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ نیک عمل پر ہمیشگی کرنا اور درمیانی چال چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے خواہ وہ تھوڑا ہی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں، یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دے۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ بہت صدقہ کیا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں ہے، سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ وقت وہ قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت کا تمہیں ذمہ دار بنایا گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی چیز تمہارے ہاتھوں بے خوف و دڑک ضائع ہو رہی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گفتگو کرتے جس میں ٹھہراؤ ہوتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوتا وہ اسے یاد کر لیتا۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ پاس پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بنا پاتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رہنے دیا، اے اللہ انہیں بھی جنت الفردوس سے محروم نہ کرنا۔ اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا، آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے، تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔
رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ خبردار رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی صحبت اختیار نہ کرنا کہ میں نے اسے کتاب خدا قرآن میں لعنت شدہ پایا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ بانو قدسیہ۔ اکثر دعاؤں میں ہماری آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کی بجائے ہمارا دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ کو ان کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ بانو قدسیہ۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت انسان کو بہت سی تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکھا رہا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سیکھیں، بدترین نہ سیکھیں، خیر سیکھیں، شر نہ سیکھیں، بھلائی سیکھیں، برائی نہ سیکھیں۔ روز محشر ہم میں سے ہر ایک کو جواب دہ ہونا ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ اپنی نیکی کو چھپاؤ جس طرح کہ تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اور ہرگز اپنے عمل پر فخر نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم نیک بخت ہو یا بدبخت۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ بولے سینا کا قول ہے، خواہش نفس تجھے پنجرے کا قیدی بناتی ہے، اس کو مٹا کر حقیقی آزادی کا لطف اٹھا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ابن ابی حاتم محدث نے حضرت ابو ذرا سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ خلیفہ متوکل نے حکم دیا کہ جس زمین پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کو ناپ کر اندازہ لگایا کہ کس قدر آدمی تھے۔ معلوم ہوا کہ تقریباً 25 لاکھ آدمی تھے۔ کو خاص بغداد کی اتنی آبادی بھی نہ رہی ہو، تب بھی یہ کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی وفات کی خبر اطراف و اکناف بغداد میں بجلی کی طرح پھیل گئی، اور لوگ حضرت امام پر کی جانے والی سختیوں کا حال سن رہے تھے اور نہایت بے صبری اور بے چینی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس مرد مجاہد کی وفات نے وہ مقناطیسی اثر دکھایا کہ لوگ خود بخود کھینچے چلے آئے اور اس تعداد میں جمع ہو گئے کہ چشم فلک نے ایسا نظارہ نہ دیکھا تھا۔ عبدالوہاب براق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ زمانہ جاہلیت اور اسلام میں آج تک کسی میت پر اتنے آدمی اکٹھے نہیں ہوئے۔ یہ 3 جملے، جب سے یہ 3 جملے، مرد روتے نہیں، تم لڑکی ہو، لوگ کیا کہیں گے، کا معاشرتی زہر گھول کر پلایا گیا ہے، تب سے انسانوں نے اداکاری کا نقاب اوڑھا اور اندر سے گل سڑ کر مر گئے۔ یوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو رکھنا نہیں پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ رحیم۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھے کل کی غلطیوں سے بچا لے اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں، ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: اچھی زبان، اچھا دوست، امانت داری، خوش اخلاقی، رزق حلال اور ماں کی دعا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔
بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو، وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کے بہترین رشتے وہی ہیں جہاں ناراضگی کے بعد ایک معمولی سی مسکراہٹ پر زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی منفی سوچ ہے، جو اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان رکھتی ہے۔ ہر بات کو اچھے انداز سے سوچیں، زندگی جنت بن جائے گی۔ رشتے گھڑی کے الارم نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور عدل کرنا۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے۔ بڑی بیماری۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی بیماری مضبوط یادداشت اور کمزور دل ہے۔ مذاق لگا تھا مجھے اس وقت۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ بھائی ایک ایسا مضبوط سہارا ہے جو ضرورت کے وقت ہمیشہ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ بھائی پریشانی کے وقت میں ہمت اور مصیبت کے وقت میں ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ بہترین بھائی وہ ہے جو بھائی کو ایمانداری سے سچ بولنے اور اچھے کام کرنے کا مشورہ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ہم وہ بھول سکتے ہیں جو کسی نے کہا، ہم وہ بھول سکتے ہیں جو کسی نے کیا، لیکن ہم وہ کبھی نہیں بھولتے جو ہمیں محسوس کروایا جائے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ رشتے اور تعلق ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، اور الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، اور راز اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کب، کہاں اور کیسے۔ استاد کی ڈانٹ روشنی کی مانند، استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی روشنی لیتا ہے۔ ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر،
صلہ کی تمنا کیے بغیر ہر موسم ہر حال میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلہ اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ سوچنے اور سوال کرنے کی عادت ڈالیں، ورنہ ساری زندگی بے شک کرتے رہیں گے۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ ہدایت کا نور سب تک پہنچ رہا ہے، لیکن جس کا دل ہی زنگ آلود ہو وہ اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دوسروں کو چھوٹا، کمتر، نیچ، برا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دینے والے کلمات۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت کا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے خدا تو صبر استقلال دے، غفلتوں پہ میری پردہ ڈال دے، تو عطا کر سجدہ ریزی اے خدا، شکر کے سانچے میں مجھ کو ڈھال دے، آمین۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو، لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہاں گناہ کے متلاشی کو گناہ اور فضل کے متلاشی کو فضل ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے ریڈ فلیگ، سرخ جھنڈے، جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جسے بات کرنا آسان ہو، جسے مدد طلب کرنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین جانیے اللہ نے آپ کو خاص بنایا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ بانو کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چھت اور اس کا مان ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔
بعض لوگ اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتے ہیں کہ دل آپ ہی آپ ان کی طرف کھینچتا ہے، اور پھر وہ اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی رہیں محبت میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ان کی ہر بات دل پر نقش ہو چکی ہوتی ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ کبھی ہم بہت چاہ کر بھی کسی کی چاہت میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کے لیے اہم نہیں ہو سکتے، ہماری کمی انہیں محسوس نہیں ہو سکتی، ہم کتنی ہی کوشش کر لیں، ہمارا نام ان کے لیے بے نام ہی رہتا ہے، اہمیت کسی بھی طرح سے خریدی نہیں جا سکتی۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ جب کبھی اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح کے مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے، اور سنا ہے کہ توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں، مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ محبت مٹی کے بنے رنگ برنگے چہرے دیکھ کر نہیں ہوتی، بلکہ روح سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خوبصورت چہروں سے بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کسی عام سے چہرے سے بھی ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ لگنے لگتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا ہے، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ لائبریریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ہوٹل پہ ہوٹل کھلتے جا رہے ہیں، شاید اسی لیے دماغ سکڑتے جا رہے ہیں، پیٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو، اور جہاں مان رکھنا نہ آتا ہو وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہے۔ اللہ پاک تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہوئے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے سے ہی قبول کر چکا ہے، بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے ایک دوسرے کو وقت دینا۔ ایک دوسرے کو وقت دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو محبت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی برباد مت کریں۔ کبھی کسی کی زندگی میں اپنی اہمیت جاننی ہو تو خاموش ہو کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، جا کے وضو کرنا، اللہ کے حضور سجدہ کرنا، سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، اور اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے، اور اپنے رب کو پکارنا، وہ آپ کے دل کی پکار کو سن لے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے تو مجھے پکار تو صحیح، میں تیری پکار کو سن لوں گا۔ کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔
لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اللہ سے ضد تو نہیں لگائی جاتی، اس کی تو بس مانی جاتی ہے، خاموشی سے، سر جھکا کر، پورے یقین کے ساتھ۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو انسان پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پہ کیا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر خود کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ نرم دل لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے، جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے، جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ کسی نے اپنے دادی جان سے پوچھا، دادی جان آپ پیسے کیوں قرآن مجید کے اندر چھپاتی ہیں؟ دادی نے کہا، میں نے تم لوگوں کو دیکھ لیا ہے کہ تم لوگ قرآن پاک نہیں کھولتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرنے کے بعد وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا گیا، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا گیا، یا کوئی نہر جاری کر گیا، یا زندگی اور صحت اور تندرستی کی حالت میں اپنے مال سے کچھ صدقہ نکال گیا، تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ شخصیت۔ حضرت عمرو بن عاص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ کون پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈ، سوچنے میں منٹ اور سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں زندگی لگ جاتی ہے۔ درود شریف کا فیض نسلوں تک جاری رہتا ہے، جیسے ایک شخص درخت لگاتا ہے اور فائدہ آنے والے لوگ اٹھاتے ہیں، اسی طرح جو شخص درود شریف سے لو لگاتا ہے، اس کی آنے والی نسلیں درود شریف کی برکات سے فیض یاب ہوتی رہتی ہیں۔ غربت کے 14 اسباب: قرآن نہ پڑھنا، پانی بغیر ڈھکے رکھنا، مہمان آنے پر برا منانا، برے خیالات سوچنا، اولاد کو گالی دینا، اندھیرے میں کھانا کھانا، مکڑی کے جالے نہ اتارنا، سوالی کو خالی ہاتھ لوٹانا، گھر میں گندگی رکھنا، گھڑے سے منہ لگا کر پانی پینا، بستر پر کھانا کھانا، سورج کے نکلنے کے بعد سونا، ٹوٹے برتنوں میں کھانا کھانا اور کھانے کے برتن گندے رکھنا۔ اچھی باتیں شیئر کرنا صدقہ ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پاک پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن پاک خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا لیتی ہیں مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن زبان پر یہی بات ہوتی ہے، اللہ پاک جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ وقت سے اگر کچھ سیکھنا ہے تو یہ سیکھ، وقت کبھی رکتا نہیں، ویسے ہی تم زندگی میں آگے بڑھتے رہو، مت رکو۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو کہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ چار باتیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھ لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو رخصت دی کہ جب وہ باوضو ہو کر اپنے موزے پہنے، پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے اور نیا وضو کرے تو وہ اپنے موزوں پر 3 دن اور 3 رات تک مسح کرے، اور مقیم 1 دن اور 1 رات تک۔ وہی تو میرا اللہ ہے جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دی، پیاس میں پکارا تو پیاس بجھائی، ذلت میں پکارا تو عزت دی، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا، راہ سے بھٹک گئی تو راستہ دکھایا۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرتا ہے اور بے شک معاف کرنے والا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ عورت کیسی ہونی چاہیے یہ ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں، محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا پناہ دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں، اور جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو، اور جو عورت کے ہر غم، دکھ، درد میں شریک ہوتا ہو۔ ہاں، وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے جو ایک اچھا شوہر ہوتا ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے فرشتوں، اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ارادہ ہی پر ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اس پر عمل کر لے تو 10 گنا سے 700 گنا تک نیکی لکھو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اور اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے دریا میں راستہ بنایا جائے گا، وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر اس کا یقین جیت گیا۔ توڑنا بہت آسان ہے، چاہے وہ بھروسہ ہو، مان ہو یا دل ہو۔ احساس اس وقت ہی ہوتا ہے جب مکافات عمل کی صورت میں کوئی ایسا کرے، لہٰذا توڑنے سے بہتر ہے جوڑ کر رکھے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ شکر ادا کرتے رہا کرو اس رب کا جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اس زمانے میں لوگ لفظوں کا غلط مطلب نکال لیتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ بالکل خاموشی، کوئی شکوہ نہیں، اللہ پر یقین کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقین اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ پر صبر کب آتا ہے؟ اللہ سے قربت بڑھنے پر، یقین ہونے پر۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد آئیں۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ ہر رات میری آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں کہ میرا مقصد حیات کیا تھا اور مجھے کن کاموں نے تھکا دیا۔ اگر کوئی شخص اپنی ساری برائیوں پر قابو پانا چاہتا ہے تو وہ سچ بولنا شروع کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دنیا میں تمہیں صرف جانچا جا رہا ہے لیکن پیدا تمہیں کسی اور جگہ کے لیے کیا گیا ہے۔ آگے بڑھنا اچھی بات ہے لیکن انسان کو آگے بڑھنے کے لیے سازش کی نہیں بلکہ کاوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے پورا وقت نکال دے گا۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ خوف خدا ہے۔ اپنی زندگی ایسی جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچہ ہوتا ہے حرص، ہوس اور غصہ سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس دین کی خاطر مسلسل جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اچھا انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوری دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو خود بھی صحابی ہو، اس کے ماں باپ بھی صحابی ہوں اور اس کی اولاد بھی صحابی ہو اور اولاد کی اولاد بھی صحابی ہو۔ تو یہ عظیم تر خصوصیات اگر کسی صحابی کو حاصل ہیں تو وہ صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اپنا مال جو اپنا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا مال تو وہ ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، جو وہ پیچھے چھوڑ گیا وہ تو اس کے ورثہ کا مال ہے۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन लोगों की ज़बानें अल्लाह पाक के ज़िक्र से तर रहती हैं वो हंसते हुए जन्नत में दाखिल होंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई सदका पानी पिलाने से बड़े सवाब वाला नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि नजात का ज़रिया क्या है। फरमाया, अपनी ज़बान को काबू में रखो, हमारा घर तुमको समाये रखे, यानी बिला ज़रूरत घर से ना निकलो और अपनी गलती पर रोया करो। जो शख्स बेटी के पैदा होने पर खुशी करे तो वह खुशी करना 70 बार खाना काबा की ज़ियारत करने से अफजल है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोग हिसाब व किताब में मुब्तला रहेंगे, सदका देने वाले अपने सदका के साया में होंगे। 3 इबादत आपका मुकद्दर बदल सकती हैं। कलमा तय्यबा का विर्द, अस्तगफिरुल्लाह की कसरत, दरूद सलाम की कसरत। डिलीट करने से पहले किसी को ज़रूर गिफ्ट करें। याद रहे कि अगर किसी ने आपके मैसेज की वजह से इन 3 इबादत को अपना लिया तो इसका अजर आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ खुदा कुछ लोगों को चींटियों की शक्ल में उठाएगा। लोग इन्हें अपने कदमों से रौंदेंगे। पूछा जाएगा, ये चींटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? इन्हें बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे। एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तंदूर पर रोटियां लगा रही थीं और साथ में आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े देखकर मुस्कुरा रहे थे। फरमाया, क्या एक रोटी मैं लगा दूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी तंदूर में लगा दी। फिर फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, बाबा रोटी तो पक ही नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज़ को मैं हाथ लगा लूँ उस पर आग हराम हो जाती है। अगर हम उनसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं हैं। वो कुत्ता होकर असहाबे काफ पे नहीं भौंका और आज कुछ लोग इंसान होकर वक्त के वलियों पर भौंकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे भाई अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक फजीलत लिखेगा, जब तक ये तहरीर बाकी रहेगी फरिश्ते इसके लिए मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे। तुम्हारे नफ्स की तरबियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम इन चीज़ों से दूरी इख्तियार करो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगे। लोगों के खौफ से हक बात कहने से ना रुकना, क्योंकि ना तो कोई मौत को करीब कर सकता है और ना कोई रिस्क को दूर कर सकता है। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। अल्लाह की तरफ अपने उठते कदम कभी इस बात से मत रोको कि तुम माजी में क्या कर चुके हो। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है, इसको तौबा का एक खालिस आंसू पसंद है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अपनी उम्मीदों को छोटा करो, मौत के अचानक आ जाने से डरो और नेक काम करने में जल्दी करो। ज़िंदगी में अच्छे लम्हात को चुनो, ना कि अच्छी चीज़ों को। चीज़ें फिर भी मिल जाती हैं, लेकिन अच्छे लम्हे दोबारा नहीं मिलते। बेशक अल्लाह आँखों की सतह सदा गीली नहीं रहने देता। वो जब हंसाने पे आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रश्क में पड़ जाते हैं। हमेशा सच बोलें, लेकिन किसी को जलील ना करें। हम लोग सच बोलने के साथ साथ सामने वाले को जलील कर रहे होते हैं, और किसी को जलील करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरों को छोटा, कमतर, नीच, बुरा साबित करने से आज तक कोई अजीम नहीं बन सका। किसी का पर्दा रखने में ही अजमत और बड़ाई है।
اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، آمین۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ آسمان کے دروازے کھول دینے والے کلمات۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلقات خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت کا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔